اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مغنی الادیب درس دوم وقد اجیز الوجہان فی قراءۃ الحرمین والحمزۃ امن وقانت انا اللیل وقول الحمزۃ فیہ للنداء وهو قول الفراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا کہ پہلا مورد بحث ہمارا حرف حمزہ ہے اور اس حمزہ کی جو قسمیں ہیں یا حمزہ مفردہ ہے یا حمزہ مرکبہ ہے. سب سے پہلے بحث جو ہے حمزہ مفردہ کی شروع کر رہے ہیں. حمزہ مفردہ میں فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں، یا یہ ندا قریب کے لیے آتا ہے اور جمہور نہ بھی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ یہ ندا قریب کے لیے ہے، جیسے افاطموں نے اس شعر میں استعمال. لیکن اس کے خلاف ابن خباز نے بیان کیا کہ نے اپنے استاد سے کہ نہیں یہ ندا متوسط کے لیے ہے اور ندا قریب کے لیے یا استعمال ہوتا ہے. ہمارے مولانا نے کہا کہ نہیں، ان کا یہ قول جو ہے علماء کے دعویٰ کا یعنی اجماع علماء کے خلاف ہے. دوسری قسم اس حمزہ کی ہے کہ یہ حمزہ استفہام کے لیے. استفہام کی دوسری قسم حمزہ کی حمزہ ہے جو استفہام کے لیے آتا ہے. استفہام کی پھر بیان ہوا کہ استفہام کی دو صورتیں ہیں، استفہام حقیقی اور استفہام حقیقی. ذکر ہوا کہ استفہام حقیقی یعنی طلب فهم، گویا مستفہم جو ہے وہ مستفہم سے مستفہم ان کے بارے میں طلب فهم چاہتا ہے، اس کے بارے میں اسے اطلاع دیجیے کیونکہ وہ اس کی حقیقت سے ناآشنا. جیسے اس آیت کریمہ میں بیان ہوا کہ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَعِنَّا. تو یہ جو حمزہ استعمال ہوا ہے یہ استفہام ہے. اگلی جو آج ہماری بات جس درس کو ہم آج نئی بات شروع کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں کہ امن ہو وقانت انا اللیل میں جو سورہ زمر کی آیت ہے اس میں اختلاف. اس میں علماء نے جو اس میں قاریوں نے دو قراتیں کرائی. ایک مشہور قرات ہے کہ جو اس بات کے قائل یوں پڑھتے ہیں کہ امن، وہ کہتے ہیں کہ اصلی قرات یہ ہے کہ امن ہوا قانت انا. اگر اس قرات کو لیا جائے تو یہ اصل میں ہے ام من ہے، میم کا میم میں ادغام کر کے امن بنا دیا گیا ہے. اور جب یہ صورتحال لی جائے تو پھر یہ مورد بحث سے ہی ہمارے قائل. اور دوسری قرات جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے قاری اور قاری حمزہ جو ہے ان تین بندوں کی قرات ہے، انہوں نے اس کو امن ہو وقانت پڑھا. امن ہو وقانت پڑھنے کی بنا پر یہ مورد بحث میں آ جائے گی کیونکہ اب اس میں حمزہ پایا جائے. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ اس حمزہ میں دونوں صورتیں جائیں. ممکن ہے کہ اس حمزہ کو آپ حمزہ ندا کے لیے قرار دیں اور اس قول کا قائل جناب فرا ہے، اور فرا نے کہا کہ یہ حمزہ ندا کے لیے، اور اس کے ساتھ اس فرا کے قول کو علماء مفسرین نے قبول بھی کیا ہے. اس میں سے مکی ابن ابی طالب جو ہے اس نے اپنے معنی القرآن میں اس حمزہ کو حمزہ ندا کے لیے کہا، ندا قریب. دوسرا شیخ توسی نے اپنی تفسیر طبیان میں بھی انہوں نے بھی اس حمزہ کو اسی معنی میں کہا.
اس کے خلاف دوسرا قول ہے ابو البقا کا، وہ اس بات کا قائل ہوا ہے کہ یہ حمزہ ندا کے لیے نہیں بلکہ استفہام ہے۔ تو دو قول ہو گئے، ایک قول ہو گیا حضرت فرا کا اور دوسرا قول ہے ابو البقا۔ اگر فرا کے قول کو مانا جائے تو اس کی اصلی عبارت ترکیب یوں ہو جائے گی کہ حرف ندا حمزہ من جو ہے یہ موصولہ محل منصوب اور بعد والا جملہ اس کے لیے صلہ، تو اس بنا پر اس کی خبر محذوف ہو جائے گی، اور دوسرے قول کی بنا پر کہ حمزہ استفہام من موصولہ مبتدا اور یہ بعد والا جملہ اس کے لیے صلہ بن جائے گا، تو یہ اس کی ترکیب۔ اس کی بنا پر کہ اگر یہ ترکیبیں بن جائیں تو اگلے حمزہ ندا کی بنا پر اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا کہ اے وہ ذات جو رات کو قیام ہے، اے وہ ذات جو رات کو قیام ہے۔ اب آتے ہیں کہ دو قول ہیں، فرا کا قول کہ یہ ندا کے لیے ہے اور ابو البقا کا قول کہ یہ حمزہ استفہام۔ ہمارے مولانا فرماتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کون سا قول جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ فرا کے قول میں لیں تو اس میں دو خوبیاں پائی جاتی ہیں اور ایک جو ہے وہ سکم پایا جاتا ہے، ایک ذوق پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ فرا کے قول کی بنا میں جو سکم اور ذوق پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں حرف ندا جب بھی استعمال ہوا ہے وہ لفظ یا استعمال ہوا ہے، چاہے ظاہر ہو تب بھی یا ہے، چاہے مقدر ہو تب بھی یا ہے۔ ظاہر کی مثال جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یا مریم ان اللہ اصطفاک، تو اس طرح دوسرے کافی زیادہ مثالوں میں آیات میں لفظ یا استعمال ہوتا ہے۔ یا پوشیدہ کی مثال جیسے یوسف و اعرض عن ھذا، تمام علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ یا یہاں پر مقدر ہے، تو گویا چاہے حرف ندا ظاہر ہو یا مقدر، قرآن کریم میں فقط و فقط لفظ یا استعمال۔ اب اگر ہم فرا کے قول کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس حمزہ کو ندا کے لیے قرار دیں تو پھر یہ آیت غریبہ بن جائے گی۔ لازم آئے گا کہ قرآن میں ایک آیت غریبہ استعمال ہوگی، تو اس کی مثال قرآن میں کوئی اور نہیں، اور قرآن کا غرابت پر مشتمل ہونا یہ قرآن کی یہ فصاحت و بلاغت کی بنا ہے، لذا واجب اور ضروری ہے کہ قرآن غرابت سے خالی۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ جی اتنی بڑی کلام فصیح و بلیغ میں اگر ایک فقرہ جو ہے غریب آ جائے تو اس سے فصاحت و بلاغت میں کوئی خلل نہیں آتا، لیکن اس جواب کو رد کیا جائے گا۔ یہ جواب عام انسان کے بارے میں تو چلو درست مانا جا سکتا ہے، لیکن کلام الہیہ میں اس جواب کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس جواب کو ہم تسلیم کریں تو پھر ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک دو احتمال آئیں گے، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو پتہ نہیں چلا اور اس نے ایک آیت غریبہ استعمال کر دی ہے، اور یہ اللہ کے لیے یہ لازمہ جو ہے بات ہے۔ یا دوسرا احتمال یہ ہے کہ اللہ مجبور تھا اس لیے اس نے اس آیت کو استعمال کیا ہے، تو یہ بھی لازمہ ایسا ہے کہ جو باطل ہے۔ تو فرع کے قول پر یہ دو لازمے آ رہے ہیں، یہ دونوں لازمے باطل ہیں، لذا فرع کا وہ قول جو ہے وہ قابل قبول ہے نہیں۔ تو یہ ایک ذوق پایا جاتا ہے، یہ سکم پایا جاتا ہے
فرا کے قول میں کہ یہ حمزہ ندا، لیکن اس کے مقابلے میں جو فرا کے قول میں دو قوتیں پائی جاتی ہیں، جو دو ایسی وجہ پائی جاتی ہے کہ جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرا کا قول قوی قول ہے، وہ یہ ہے کہ فرا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ ہماری بات کو نہیں تسلیم کرتے، ٹھیک ہے ہم حمزہ کو ندا کے لیے نہیں بناتے، تو پھر کس کے لیے بنائیں گے؟ استفہام کے لیے۔ تو کہتے ہیں اگر استفہام کے لیے بنائیں گے تو اس میں دو عیب آئے گا۔ پہلا عیب اس میں یہ پیدا ہو جائے گا کہ ہم کلام کو، اس آیت کریمہ کو جس میں یہ استفہام پایا جاتا ہے، ہم حمل کریں گے استفہام مجازی پر، کیونکہ استفہام حقیقی تو اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، تو لا محالہ استفہام مجازی پر حمل کریں گے، اور معنی مجازی پر حمل کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے، اور قرینہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ بدون قرینہ کسی لفظ کو معنی حقیقی سے معنی مجازی کی طرف منتقل کرنا، پھیرنا، یہ خلاف اصل ہے۔ اور یہ خلاف اصل کیوں لازم آیا ہے؟ اس لیے لازم آیا ہے کہ آپ نے ہمارے قول کو تسلیم نہیں کیا، آپ نے حمزہ کو استفہام کے لیے قرار دیا ہے، لہذا یہ خلاف اصل لازم آیا ہے۔ تو یہ ایک ذوق آپ کی کلام میں پائی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں فرا کے قول میں یہ ایک قوت پیدا ہو گئی کہ جس نے بیان کیا کہ فرا کا قول جو ہے وہ بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کلام کو معنی مجازی پر حمل نہیں کرنا پڑے گا، جبکہ آپ کے قول کے مطابق معنی مجازی پر حمل کرنا پڑے گا۔ دوسرا کہ جو دلیل بیان کرتی ہے کہ یا دوسری بات کے جو بیان کرتی ہے کہ فرا کا قول قوی ہے، آپ کا قول ضعیف ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس قول کی بنا پر حرف ندا کا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو لا محالہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ حمزہ استفہام کا ہے۔ جب حمزہ استفہام کا ہے تو پھر آپ کو یہاں ایک تو اس کی خبر معذوف کرنی پڑے گی، دوسرا یہ چونکہ استفہام تصوری ہے، اور استفہام تصوری میں حمزہ کا معادل عام آتا ہے، اس کو بھی یہاں حذف کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ عام کے مدخول کو بھی حذف کرنا۔ تو یہ خبر کو بھی حذف کرنا، عام کو بھی حذف کرنا، عام کے مدخول کو بھی حذف کرنا، یہ کثرت حذف لازم آئے گا۔ اور جیسی کلام کے جس میں کثرت حذف لازم آئے وہ کلام جو ہے اتنی قابل اعتبار اور فصاحت و بلاغت سے نیچے پہنچا۔ تو اس سے پھر اس میں یہ پیدا ہو گیا کہ حمزہ استفہام کا ماننے کی صورت میں اس میں کثرت حذف لازم آتا ہے، اور کثرت حذف جو ہے وہ فصاحت و بلاغت کے منافی ہے۔ اور یہ کیوں لازم آیا ہے؟ اس لیے لازم آیا ہے کہ آپ نے ہمارے قول کو ندا والے کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ نے اس کو مانا ہے استفہام کے لیے، لہذا یہ ذوق پیدا ہوا ہے آپ کے قول میں، جبکہ ہمارے قول میں یہ ذوق نہیں ہے۔ ہمارے قول میں وہی قوت پائی جاتی ہے کہ یہ اس میں کثرت حذف لازم نہیں۔ تو اب ایک قوت ذوق پایا گیا فرا کے قول میں، اور دو قوتیں موجود ہیں فرا، لیکن اس کے مقابلے میں ایک قوت پائی جاتی ہے استفہام والے ابو البقاء کے قول میں، اور دو ذوق پائے جاتے ہیں ابو البقاء۔ اب ادھر ایک قوت ذوق، دو قوتیں، ادھر ایک قوت، دو ذوق، لیکن ہمارے مصنف فرماتے ہیں کہ ابو البقاء کی کو تھوڑی سی مدد کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں آقا، ممکن ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ استفہام تصوری ہے، اور استفہام تصوری کی بنا پر کثرت حذف لازم آیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ استفہام تصوری نہیں ہے، استفہام تصدیقی۔ اگر استفہام تصدیقی مراد دیا جائے تو پھر ایک عیب ختم ہو جاتا ہے،
پھر کثرت حذف والا عیب ختم ہو جائے گا. صرف ایک خبر کو حذف کرنا پڑے گا، ام کو حذف نہیں کرنا پڑے گا، ام کے مذکور کو حذف نہیں کرنا پڑے گا، صرف خبر کا حذف کرنا پڑے گا. اور خبر کا حذف جو ہے وہ کثرت حذف لازم نہیں ہے. تو بس ثابت ہو گیا کہ یہ ایک احتمال جو ہے وہ ختم ہو گیا. صرف اب بچ گیا ایک عیب ابو البقاء کے قول میں اور ایک خوبی ابو البقاء کے قول میں. خوبی ابو البقاء کے قول میں یہ کہ غرابت لازم نہیں آئے گی. عیب جو ہے وہ یہ کہ معنی کو مجازی پر حمل کرنا پڑے گا. دوسری طرف سے فرا کے قول میں ایک عیب کہ غرابت لازم آتی ہے، دوسری خوبی کہ معنی مجازی پر حمل نہیں کرنا. اب دونوں قولوں میں ایک خوبی اور ایک عیب، اس میں بھی ایک خوبی اور ایک عیب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آغا ہمارے مولانا کہتے ہیں کہ ان دونوں قولوں میں بہتر کون سا قول ہے؟ تو اگر غور کیا جائے تو فرا کا قول اور ابو البقاء کا قول، ان دونوں میں اگر آپ غور کریں، آپ توجہ کریں تو ابو البقاء کا قول بہرحال بہتر لازم ہے. بہتر جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ ابو البقاء کا قول بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے بہتر ہے کہ فرا کے قول میں جو عیب پایا جاتا ہے وہ قابل حل نہیں ہے، اس کی کوئی تعویل ممکن نہیں ہے. لیکن ابو البقاء کے قول میں جو عیب پایا جاتا ہے اس کی تعویل ممکن ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی معنی مجازی مراد ہے، معنی حقیقی مراد نہیں ہے. اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہاں استفہام حقیقی مراد نہیں ہے، ممکن ہے اللہ نے استفہام انکاری مراد لیا ہو. اس میں ایک احتمال نکالا جا سکتا ہے. مسئلہ پھر آ گیا کہ بھائی آپ نے کلام کو معنی حقیقی سے معنی مجازی پر حمل کیا ہے، اور معنی مجازی پر حمل کرنے کے لیے قرینے کی ضرورت ہے. قرینہ تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. بے شک آپ اس کی تعویل کر رہے ہیں، لیکن بہرحال عیب تو اپنی جگہ پر باقی رہے گا. تو اس کے پھر ہم تھوڑی سی حمایت کر دیتے ہیں کہ بھائی قرینہ کی دو قسمیں ہیں. ایک قرینہ لفظیہ ہے کہ جو لفظاً دلالت کرتا ہے کہ یہ معنی حقیقی پر حمل، یہ لفظ معنی حقیقی پر حمل نہیں ہے بلکہ معنی مجازی پر حمل. اور دوسرا قرینہ جو ہے وہ معنوی ہوتا ہے، عقلی قرینہ ہوتا ہے. عقلی قرینہ یہاں اگرچہ قرینہ لفظیہ موجود نہیں ہے لیکن قرینہ عقلی موجود ہے، جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر اس کو ہم معنی مجازی پر حمل کریں گے، معنی حقیقی پر حمل نہیں کریں گے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقل کہہ رہی ہے کہ جس وقت ذات خدا سے استفہام حقیقی ممکن نہیں ہے تو یہ عدم امکان ہی قرینہ بن جائے گا اس بات کا کہ ہم اس لفظ کو معنی مجازی پر حمل کریں. تو یہ ایک توڑ یا یہ ایک حل ابو البقاء کے قول کا نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے خلاف فرا کے قول کا حل نہیں. اب آ جاتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ اگر ہم اس کو معنی یعنی لیتے ہیں استفہام تصوری میں تو اس کی اصلی عبارت کیا بنائیں گے؟ اصلی عبارت انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنتی ہے کہ امان کو وقانتم انا اللیل خیرون ام حاذل کافر. یہ اصلی بات. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ حاذل کافر کہاں سے نکالا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ پچھلی آیت میں جو الفاظ موجود ہیں اس سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہاں پر مراد حاذل کافر. کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی آیت میں تقابل جو ہے وہ ایک مومن اور ایک کافر کا کروایا جا رہا ہے. وہ مومن کے جو رات کی نصف شب میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے وہ، اور دوسرا وہ کافر کے جو اپنے کفر کی وجہ سے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر رہا ہے. تو ان دو میں تقابل ہے. تو اس آیت سے پتہ چل گیا کہ یہاں پر جو ہے آیت یعنی جو محذوف ہے وہ حاذل کافر.
اب یہ ہے کہ اگر استفہام میں تصدیق کی مراد لیا جائے تو اس کی خبر کو کیا مانیں گے؟ کہتے ہیں خبر اس کی آئے گی کمن لیسا کذالک۔ اب اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی جیسی ایک اور آیت ہے جس آیت میں تمام مفسرین نے یہی خبر کو معذوف کیا ہے، تو وہاں یہ وہ آیت جو ہے قرینہ بن جائے گی اس مورد میں بھی کہ یہاں پر بھی یہی خبر معذوف ہے۔ دیکھیں جی، وَقَدْ أُجِيزَ الْوَجْهَانِ فِي قِرَاءَةِ الْحَرْمَيَّيْنِ، حرمین کی قراءت میں کہ جو نافع اور ابن کثیر ہیں، یہ نافع مدینہ کا اور ابن کثیر مکہ کے، اور حمزہ ان کی قراءت میں امن هو قانت آناء اللیل میں دونوں وجہیں پائی جاتی ہیں، دونوں وجہ چاہیے۔ وقول الحمزۃ فیہ للنداء، اور اس آیت میں ہونا حمزے کا ندا کے لیے، وہ قول الفرع، یہ فرع کا قول ہے، وَيُبَعِدُهُ، لیکن اس کو بعید کرتا ہے، ثواب سے دور کرتا ہے، حق سے دور کرتا ہے۔ یہ کیا کہ انہ لیس فی التنزیل نداء بغیر یا، کہ قرآن میں یا کے علاوہ کوئی اور ندا استعمال نہیں۔ وَيُقَرِّبُهُ، اور حق کے قریب کرتا ہے، کیا کہ سلامتہ من دعوی المجاز، کہ یہ سلامت رہتا ہے دعوی مجاز سے۔ من دعوی کثرت الحذف، اور دوسرا یہ سلامت رہے گا کثرت حذف کے دعوی سے، کہ یہاں پر کثرت حذف لازم کا دعویٰ جو ہے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس تقدیر عند من جعل للاستفہام، کیونکہ جس بندے نے اس کو استفہام کے لیے قرار دیا ہے اس کے نزدیک اس کی اصلی بات کیوں بنے گی؟ آمن و قانت خیر ام ھذا الکافر، کہ آیا یہ کہ جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے قیام کرتا ہے وہ بہتر ہے یا یہ کافر؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس حاضر کافر ہونے پر؟ کہتا ہے کہ مخاطب جو ہے اللہ کی قول میں کہ تمتع بکفر کا کلیلہ میں کافر ہے، لہذا یہاں پر ہمیں اس کی وجہ سے فحذف الشیئان، بس یہاں پر دو چیزیں ہم حذف ہوئی، ایک حمزہ کا معادل جو عام ہے اور دوسری خبر۔ ہمارے مولانا کہتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَ، تیرے لیے یہ تب ممکن ہے کہ تو یوں کہہ سکتا ہے کہ لا حاجت علی تقدیر المعادل فی الآیت، کہ آپ اس آیت میں معادل کے حذف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں استفہام تصوری نہ مانے آپ، بلکہ استفہام تصدیقی لے لیں۔ کیوں؟ لصحت تقدیر الخبر، کیونکہ صحیح ہے خبر کو معذوف کرنا اس طرح کہ بنا وہی اس جیسی کہ من لیسا کذالک، یوں کہا جائے۔ یہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ من لیسا کذالک ہے، یہ اس کی خبر ہے؟ کہتے ہیں قد قالوا فی قولہ تعالی، علماء مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی اس قول میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، نے وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصلی بات یہ ہے کہ من لیسا کذالک،